میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دیر مائٹ بی سم ریلیکسیشن، چاہے وہ علاج معالجے کے لیے ہو یا ملاقاتوں کے لیے ہو۔ مجھے ایک بڑے اہم پی ٹی آئی کے ذریعے نے یہ بتایا کہ اس رپورٹ کے بعد انہیں قوی توقع ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا سامان ہو جائے گا۔ ملاقات ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے، جو ان کا حق ہے۔ عدالتیں کہہ رہی ہیں ملاقاتوں پہ پابندیاں لگا کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ملاقات ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوگی کہ سیاسی بیان بازی نہ ہو، لیکن ملاقات ہونی چاہیے، ان کی صحت، مزاج، دیگر معاملات کی خیر خبر ہونی چاہیے۔ اس میں السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشل۔ آج منگل ہے 18 اگست 2026 اور یہ ہمارا شام کا ویلاگ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا، ریٹن آرڈر بھی جاری کر دیا۔ یہ اسی ناچیز کا ایک تجزیہ ہے ہلکا سا، یہ آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا کہ کوئی بڑائی مقصود نہیں ہے، کوئی آنر لینا مقصود نہیں ہے۔ مسئلہ یہ تھا جو ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ بڑے بڑے ایوارڈ یافتہ صحافی جو پیشن گوئیاں کر رہے تھے، جو خبریں دے رہے تھے، صورتحال اس کے برعکس نکلی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن اس بیچ یہ ہم تھے جنہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی معلومات کی بنیاد پہ، تجزیے کی بنیاد پہ، کہ جناب ایسا نہیں ہے، صورتحال کسی اور جانب جا رہی ہے۔ آج مجھے یہ کہنے دیں کہ آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ، اس کے مدرجات ہیں کیا، یہ سب کچھ اچانک تبدیلی کیسے آئی؟ اصل میں خبر یہ ہے کہ ملک کے 2 بڑے خاندانوں کو 29 دن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، 29 ڈیز کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے آج کے اس فیصلے کی روشنی میں۔ اس کے 5-6 مختلف پہلو ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ لیکن یہ دیکھیے دوبارہ سے، 12 دن پہلے آپ کی خدمت میں ایک ویلاگ پیش کیا تھا جس کا ایک تھمبنیل یہ تھا، حبس زدہ موسم، اڈیالہ کی ہوائیں ٹھنڈی۔ اور پھر یہ جو تجزیے کی صورت میں آپ کو اپنا بیان سنایا، وہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج میرے کچھ دوستوں نے یہ لکھا تھا، جیسے کہ محترم منیر فاروق صاحب بڑے باخبر صحافی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کا علاج اور فیملی سے ملاقات ہر طرح سے جائز اور قانونی ہے۔ آج کی سماعت بہت حوصلہ بخش رہی، لیکن صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ریٹن آرڈر جلد آ جائے تاکہ کوئی سرپرائز نہ ہو جائے، اور جو امید سماعت اور اس کی رپورٹنگ سے پیدا ہوئی وہ متعلقہ لوگوں اور اہل خانہ کے لیے برقرار رہے۔ چند دوست بلا وجہ غصہ اور غشی میں مبتلا ہیں، شکریہ۔ انہوں نے اس سے پہلے لکھا، لکھے ہوئے آرڈر کا انتظار کیجیے، اللہ خیر۔ پھر ہمارے سینئر دوست ہیں جناب نصر اللہ ملک صاحب، انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ہوگا اور اسپتال منتقل ہونے کے امکان کم ہیں۔ باخبر قانونی اور حکومتی ذرائع کے مطابق عدالت نے صرف میڈیکل بورڈ کے ذریعے معمول کے طبی معائنے کا حکم دیا تھا، لیکن پی ٹی آئی اور میڈیا نے اسے عدالتی حکم پر اسپتال منتقلی کے طور پر پیش کر دیا۔ یہ دونوں بڑے معزز ہیں، قابل احترام ہیں، پہنچے ہوئے صحافی ہیں۔ اب آ جائیں، فیصلہ آ گیا 7 صفحات پر مبنی، ٹو دی پوائنٹ آپ سے آج بات ہوگی۔ عدالت کہتی ہے، اچھا صحافیوں نے جو اندر، دیکھیے سب سے عام شے ہوتی ہے کہ کورٹ کے اندر کون ہے۔ مجھے یہ تجربہ رہا ایک طویل عرصے کے لیے لاہور میں ثاقب نثار صاحب کی رجسٹری ہو، دیگر چیف جسٹس صاحب جب آتے تھے یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جب ہوتے تھے، تو اتفاق رہا لمبی لمبی سماعتیں نوٹ کرنے کا، اور میں اس کی ایک ایک ڈیٹیل لکھتا تھا۔ روزنامہ دنیا میں 4-4 ہزار 5-5 ہزار لفظوں کی سٹوری چھپا کرتی تھی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کیس ہو، دیگر کیسز ہوں، اہم قصور سے جڑے کیسز ہوں، میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ہوں، خواجہ سار رفیع کی طلبی ہو، ان کو کور کیا ہوا ہے۔ تو ایسے جو صحافی ہوتے ہیں جو ہر شہر لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے نوٹس جاری کر دیے تھے کہ جب یہ ابہام پیدا ہوا جناب منیر فاروق اور نصر اللہ ملک صاحب کی خبر کی روشنی میں کہ نہیں سرپرائز نہ آپ کے ساتھ ہو جائے، تو اس ریٹن آرڈر میں آیا کیا؟ جب عدالت سماعت کے دوران کچھ ریمارکس دیتی ہے نا کہ یوں ہوگا، تو وہ لامحالہ وہ ریٹن آرڈر کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے دوستوں نے باقاعدہ اپنے جو ہینڈ نوٹس ہیں، ثاقب بشیر صاحب اور دیگر نے وہ جاری کیے کہ بھائی ہم یہ سن کے آئے ہیں اور یہ میڈیکل بورڈ بنے گا، انہوں نے جلدی جلدی میں لکھا ہے، یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے دی۔ اب اس میں ہے کیا، ذرا وہ سن لیں۔ عمران خان صاحب کو اگلے 2 دن کے اندر شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ میں نے دوپہر آپ سے عرض کیا تھا، یہ وہی ہاسپٹل ہے جس کی مانگ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اور عظمیٰ بی بی اور دیگر ان کے اہل خانہ نے کی تھی جب ان کی آنکھ خراب ہوئی تھی۔ حکومت کیا چاہتی تھی تب؟ الشفا آئی ہاسپٹل جو آنکھوں کا ہے، یہ چاہتے تھے شفا۔ تو جو پچھلی باری انہوں نے چاہا وہ اب ملا۔ ایک اہم ترین سوال کہ پچھلی بار جب آنکھ خراب تھی وہ زیادہ سنگین مسئلہ تھا، وہ زیادہ تشویشناک مسئلہ تھا، بینائی جا رہی تھی، زیادہ پرابلم تھی، ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا، تب تو عدالت نہ جاگی، تب تو ملاقات کے لیے اجازت نہ ملی۔
اب جب کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ آیا اور اس میں ڈاکٹر کی رپورٹ آئی تو پھر آج عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے نا وہ معنی خیز اور دلچسپ, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. 2 دن کے اندر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا. شفا انٹرنیشنل اسپتال کی انتظامیہ کے تعاون سے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا جس میں جنرل فزیشین, جنرل سرجن, انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ, آئی اسپیشلسٹ اور کارڈیولوجسٹ شامل ہوگا. ڈاکٹر فیصل سلطان جو ذاتی معالجہ خان صاحب کے, اور عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظما خان, یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس میں علیمہ بی بی اور دیگر کسی کا نام نہیں ہے, ڈاکٹر عظما خان کا نام ہے. ان کو خان صاحب کے طبی معائنے اور علاج کے لیے عمل میں شامل رہنے کی اجازت. شفا انٹرنیشنل اسپتال میں علاج اور فراہم کی جانے والی سہولیاتی اخراجات عمران خان صاحب یا ان کے خاندان کو برداشت کرنا ہوں گے. اگلی سماعت تک وہ کب ہو رہی ہے؟ 16 ستمبر. اتنا گیپ کیوں آیا؟ جج چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. اگلی سماعت تک عمران خان کے خاندان, سیاسی جماعت یا وکلاء کو ان کی صحت یا میڈیکل رپورٹس میڈیا یا عوام کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. حکومت کو ہدایت کی گئی کہ عمران خان کے ہفتے میں 1 مرتبہ خاندان سے ملاقات یقینی بنائی جائے. مطلب خاندان سے مراد اہل خانہ, بیوی, بہنیں ہو سکتی ہیں. عمران خان کو اپنے بیٹوں سے ہفتے میں 2 بار ٹیلی فون پر بات کرنے کی سہولت فراہم کی جائے. یہ آ جاتا ہے, آپریٹو پیرا نکالیے گا, یہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کا مختصر ترین فیصلہ. اب باقی چیزیں بھی آپ ساتھ دکھاتے جائیں لیکن میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیے, جب تک ابہام رہے گا بحران رہے گا, لیکن سپریم کورٹ کے ریٹن فیصلے نے ابہام دور کر دیا. بحران اب اگر ہے تو وہ حکومت میں شامل 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے. میں آپ سے 4-5 دنوں سے ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی سیاسی, غیر سیاسی, قانونی, غیر قانونی ڈیولپمنٹ کو اگر آپ نے پرکھنا ہے, پڑھنا ہے, تو برائے مہربانی اس کو آپ محسن نقوی صاحب اور ترجمان پاک فوج کی حالیہ سٹیٹمنٹ کے ساتھ نتھی کیے بغیر نہ پڑھیے گا. مرضی کا سچ نہ سنیے گا, پرکھنے کی کوشش کیجیے گا. بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, بہت بڑی چینج آئی ہے. واقعتاً پچھلے 2 سالوں کی سب سے بڑی یہ خبر آئی ہے کیونکہ دسمبر 2025 کی ملاقات ہوئی. 8 ماہ بعد آج نورین خان نیازی جو کہ حسان نیازی کی والدہ محترمہ ہیں, ان کو اجازت دی گئی. وہ اکیلے جا کے مل کے آئی ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے ملاقات میں عمران خان صاحب کو, جو میری اطلاع ہے, سپریم کورٹ کے آرڈر کے بارے میں بھی آگاہ کیا, ہسپتال منتقلی کے بارے میں بھی آگاہ کیا, پی ٹی آئی قیادت کے جو کردار ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا, اور باہر آ کے کوئی گفتگو نہیں کی. پی ٹی آئی انڈرٹیکنگ دے چکی ہے کہ اس مدعے پر کسی قسم کی بیان بازی نہیں کی جائے گی, اور سپریم کورٹ نے پابند بھی کیا. اب آ جاتے ہیں 2 اور معاملات کے اوپر. شفا اسپتال انٹرنیشنل, کوئی کارکن اس وقت موجود نہیں ہے اس کے باہر. ایک سیکیورٹی پلان تیار ہو چکا ہے, ڈپلائمنٹ آج رات تک ہو جائے گی, اور آپ دیکھیے گا کہ 2 دن کے اندر اندر خان صاحب کی منتقلی بھی ہو جائے گی. وہ لوگ جو کہہ رہے تھے منتقلی نہیں ہونی, منتقلی ہو جائے گی. اب میں اس موضوع پہ آپ کو سینیٹر ناصر بٹ صاحب کا ایک بیان سنانا چاہوں گا جو بڑا معنی خیز اور دلچسپ ہے کہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے. دیکھیے, سنائیے جی ناصر بٹ صاحب. ناصر بٹ صاحب کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ ایسے ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم آیا سپریم کورٹ سے. دیکھیں, یہ جہاں سے جانا تھا وہاں وہ چلا گیا. مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی قوت کے خلاف پھر سازش ہو گئی. وہ بڑی خبر دے گئے ہیں ناصر بٹ صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہو گیا جی؟ سازش ہو گئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ناصر بٹ صاحب. کون؟ لندن کے ان کے ساتھی, ان کی خدمات کے عوض وہ سرنڈر بھی بنے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج جب سماعت ہوئی تھی نون لیگ کے رہنما, تو انہوں نے ایک 5 تھیوریاں میں نے آپ کو بھیجی ہیں, ان کا پرنٹ نکالیے گا جو گروپ میں بھیجی ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کی ایک شعر کی صورت میں, خضر سلیم صاحب کا شعر. خوف ہوائے دشت کی دہشت عجیب تھی, خوف ہوائے دشت کی دہشت عجیب تھی, جنگل کے شیر دیکھے گئے کانپتے ہوئے, دکھ یہ نہیں کہ شب کی سیاہی میں مر گیا, مارا گیا ہوں شب میں دیے بانٹتے ہوئے. اس سماعت کے دوران جب سماعت ختم ہوئی فیصلہ آیا تو کہتے ہیں پی ٹی آئی کے قائد عمران خان کی شفا اسپتال منتقلی اور ان کی ہمشیرہ اور ڈاکٹر کی ان سے ملاقات کا عدالتی فیصلہ خوش آئند ہے. اس فیصلے سے عدلیہ کا کھویا ہوا وقار بحال ہوا ہے.
سچ یہ ہے کہ اس فیصلے سے میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا ہے. برسات کی حبسدہ رت میں یہ فیصلہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. اگر یہ فیصلہ خالصتاً عدالتی ہے تو معزز جج صاحبان مبارکباد کے مستحق ہیں. اگر اس میں ریاستی منشا شامل ہے تو بھی اسے سراہا جانا چاہیے. جملہ نوٹ کریں. سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت اور زندگی انتہائی اہم، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں. ان کی جماعت اور اہل خانہ کو بھی اس حوالے سے آئندہ محتاط اور ذمہ دار رہنا چاہیے. ان کا ذمہ دار رویہ اگلا رستہ کھلنے کی صورت متعین کر سکتا ہے. رکیں یہاں پہ، میری خبر یہ ہے، اب دوبارہ سن لیں. یہ جو خالد صاحب کا جملہ ہے نا کہ ان کے اہل خانہ کا ذمہ دار رویہ اگلے راستے کھولنے کی صورت متعین کر سکتا ہے. ایک اور پی ٹی اے کے ذمہ دار بندے سے میری بات ہوئی جو ہیم آف افیئرس میں تھک اینڈ تھن میں، اکارڈنگ ٹو دیٹ پرسن، وہ خاتون ہے، مرد چھوڑیں، کہ یہ جو منتقلی ہے نا یہ پرماننٹ کی صورت اختیار کر جائے گی. یہاں سے واپسی مشکل ہو جائے گی. واپس باندھنا صورتحال کو بیک ٹو اسکوائر ون اب مشکل ہو جائے گا. سمجھیں اس بات کو، اس کو بھی نوٹ کر لیں، شاید یہ جملہ کبھی آپ کو کام آئے. خالد صاحب کہتے ہیں کہ ہم آواز بلند کرتے رہے کہ ملنے دیا جانا چاہیے، اور قیدی اگر آپ کا مخالف بھی ہو تو اس کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے. بہتر ہوتا کہ حکومت یہ فیصلہ خود کرتی. بہرحال دیر آئے درست آیت کے مصداق اب فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اگلی بات بڑی اہم کی خالد صاحب رفیق نے. ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، میاں محمود الرشید سمیت پی ٹی اے کے باقی اسیران بھی اسی توجہ کے حقدار ہیں. اس موقع پر تانا زنی، گالی گلوچ اور ان کے دور اقتدار کی سختیاں یاد کرنے کی یا دہرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج اس پیش رفت کے بعد ہمارے نون لیگ کے دوست، نون لیگ کے ساتھی، ترجمان، حامی تجزیہ نگار آج کیا بیچیں گے. اسی لیے بار بار عرض کرتا ہوں، مرضی کا سچ نہ سنا کریں، مرضی کے راگ نہ الاپا کریں. آپ اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے کارکنان کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، انہیں بہکاتے ہیں. رپورٹ کریں. اسی لیے آج میرے سینئر صحافی دھوکہ کھا گئے. جو لائن لینتھ تھی خراب ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ تھک اینڈ تھن کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. اور ہم آپ کو 5-6 دنوں سے عرض کر رہے ہیں، پٹ کے عرض کر رہے ہیں کہ حضور کسی بھی پیش رفت کو آسان نہ لیجیے گا. اب اس میں 3-4 ہماری انڈرسٹینڈنگز ہیں. کیا یہ نئے صوبوں کے حوالے سے یہ جو ریلیف دیا گیا، یہ کوئی پریشر بلڈ کرنا ہے اس سلسلے میں؟ ٹھیک، 2 بڑی سیاسی جماعتوں پہ ہاں جی کرنا ہے یا نہیں کرنا، ریلیف بھی دے سکتے ہیں. جینون ہیلتھ ایشو ہے خان صاحب کا، نمبر 2، اور خواہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا ہو رہا ہے، اس کی بھی آپشن ہے. لیکن اس کے اوپر میرا اعتراض ہے، اس تھیوری کے اوپر. اس سے کہیں زیادہ جینون اور کنسرننگ ہیلتھ ایشو آنکھ والا تھا. یاد ہے آپ کو؟ بینائی چلی گئی تھی، تب تو ملاقات کی اجازت بھی نہ ملی، تب تو شفا بھی نہ منتقل کیا گیا، تب تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. نمبر 3، کیا کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ یہ ریسٹ واقعی ہو رہا ہے؟ کسی ڈیل یا ڈھیل کی راہ ہموار ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس کے امکانات ابھی کم ہیں، کیونکہ میری ہی ایک خبر ہے کہ جو بھی کچھ ہوگا ترامیم کی سلسلے میں وہ اسی سیٹ اپ، اسی حکومت کے ذریعے ہوگا. ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں تجزیے کی روشنی میں عمل درآمد ہو سکتا ہے کہ اگلا سیٹ اپ کرے. ایسا نہیں ہے کہ سارے ریلیف کی صورت میں فوری طور پر سب اچھا ہو جائے پی ٹی اے کے لیے. نہیں، یہ بھی تسلی رکھیں، پی ٹی اے کے حامی بھی تسلی رکھیں. نمبر 4، کیا یہ جو 27 ستمبر کا لانگ مارچ کی کال ہے پی ٹی اے کی، اسے روکنے کے لیے یہ فیصلہ سامنے آیا؟ تو عرض یہ ہے انہوں نے کہہ دیا تھا رہائی نہیں، رسائی چاہیے. تو رسائی تو مل گئی، تو وہ کہیں نہیں سٹینڈ کرتا. اسی وجہ سے سہیل افریدی کہہ رہے ہیں غور کرتے ہیں، وہ کال آف کر دیں گے. اب اس کو یہ بھی خبر لے لیں، 27 ستمبر کے احتجاج کی اب ضرورت نہیں رہے گی. نمبر 5، پی ٹی آئی کی طرف سے مثبت رد عمل، بالخصوص ان کے سوشل میڈیا کو دیکھا جائے، بہتری کی صورت اگر اس میں آتی ہے تو مزید مثبت پیش رفت بھی ہو سکتی ہے. بار بار آپ سے عرض کر چکے تھے کہ خواہش یہی تھی کہ جی آپ تھوڑا مثبت. میں نے حوالہ دیا تھا سہیل افریدی، جن لوگوں سے ملتے رہے ہیں، سہیل افریدی جن بھی لوگوں سے ملتے رہے، آپ سمجھتے ہیں کن لوگوں سے ملتے رہے، وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یار تھوڑا سا بہتر بیہیو کریں تو گنجائش لے کے آ سکتے ہیں. اور ان میں سے ایک ذمہ دار نے سہیل افریدی کو کہا تھا کہ یار ملاقات یا بشرا بیگم کی حد تک تو میں کچھ کر سکتا ہوں، خان صاحب والا معاملہ میرے سے اوپر کا ہے. تو وہ اوپر کیا تھا وہ آج نظر آ گیا. آج اس موقع مجھے 2 باتیں اور کرنے دیجیے. یہ سنیے گا. وجہ صاحب مہینے کے لیے کہا جا رہا ہے، سے پتہ ہے میں تو سیشن سے باہر کے دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہم بتاتے ہیں سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اسپتال شفٹ کیا جائے. جان چھڑاؤ میری.
ख्वाजा साहब कह रहे हैं मेरी जान छुड़ाओ, हमारे दोस्त यहाँ साफी मौजूद हैं। ख्वाजा साहब कह रहे हैं मेरी जान छुड़ाओ, मैं तो पार्लियामान के सेशन से आ रहा हूँ, मुझे इल्म ही नहीं है। कल मैंने आपको राना सनाउल्ला के हवाले से खबर दी थी, क्या उन्होंने कहा था जी खान साहब के हवाले से अदालत जिम्मेदार है या जिनकी कस्टडी में वो जिम्मेदार है। राना सनाउल्ला साहब को पता था, वगरना ये हुकूमत खुद इन पाबंदियों का पहरा देती रही। ऐसी बात है ये नहीं, ये हुकूमत खुद जस्टिफाई करती रही। कल परसों क्या हुआ, राना साहब को कहना शुरू कर दिया अदालत जाने या जिनकी कस्टडी में वो जाने, क्या वजह बनी? अब आपको समझ आ रही है? आज मेरा देखने वाला जितने भी लोग हैं खुद मुझे बताएंगे खबर है क्या इसमें। लेकिन जनाब कामरान खान साहब और जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने दो बड़े मानी खेज ट्वीट किए हैं। कामरान खान साहब का निकालिएगा। जो मुजीब शामी साहब ने अर्ज़ की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देकर पाकिस्तान को एक बड़े खलफशार से महफूज किया है। इससे ना सिर्फ पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों की तस्कीन का सामान होगा, बल्कि बहसियत मजमूई हमारे इखलाकी और समाजी तशख़्ख़ुस पर निखार आएगा। हमें एक दूसरे के साथ फराख दिली से पेश आना और एक दूसरे के दुख दर्द को समझना होगा, एक दूसरे की गलतियों, कोताहियों और हमाकतों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना होगा। माजी में फंस कर रह जाने वाले मुस्तकबिल को भी खोटा कर गुजरते हैं। बहुत ही उम्दा बात की, दानिशवराना बात की, जो कि उनके कद काट के बिल्कुल मुताबिक है। लेकिन जनाब कामरान खान साहब का ट्वीट दिखाएं यार, बहुत लाजवाब ट्वीट वो भी। वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए शानदार खबरों का ज़माना है। आज जब पाकिस्तान की आलमी पहचान शानदार ऊंचाई छू रही है, 3 साल की सख्त कैद तन्हाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल फौरी मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। इस दौरान कौमी इत्तेफाक राय हो गया कि पाकिस्तान मुल्कों के साइज के 4 सूबों का मुत्तहमिल नहीं हो सकता। अब कोई सियासी कुव्वत छोटे छोटे सूबों या इंतजामी यूनिट्स का रास्ता नहीं रोक सकती। लीजिए, कामरान खान साहब ने वो कह दिया जो हम बैनो सुतूर कहते थे। याद रखें, 28वीं आईनी तरमीम आनी है और आकर रहेगी। पार्लियामान ने मंजूरी देनी है, देकर रहेगी। इससे कबल साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए मुकम्मल खुद मुख्तार मुकामी हुकूमतें हो जाएंगी। इलेक्शन 2029 साफ शफाफ होंगे। कूजे में बंद कर दिया कामरान खान साहब ने। अमूमन लंबा तबसरा करते हैं, अब के बार कूजे में बंद कर दिया। वही बात जो हम अर्ज कर रहे हैं। तगड़ा मौसर फेयर एंड फ्री बल्दियाती इंतखाब देंगे, 28वीं तरमीम देंगे, इंतजामी यूनिट्स का बंदोबस्त करेंगे, फिर 29 में नया चुनाव होगा। अचकजई और पीएम के राब्ते नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हो रहे हैं। ये भी इत्तला आप मुझसे लेते जाएं। और आज जो पीपल्स पार्टी की मुलाकात होनी थी वो मुलतवी हो गई, क्योंकि खबर उससे बड़ी आ गई। मुलाकातों में अब क्या रह गया हुआ है? ठीक हो गया जी, आगे आ जाएं। इस फैसले में 2-4 बातें बड़ी अहम हैं। मसलन जहां ये 10 निकाती फैसला जो मैंने पढ़ के सुनाया, वहां पे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रिवेंट एनी अनटॉवर्ड इंसिडेंट, द फॉलोइंग फर्दर डायरेक्शंस आर इशूड। मजीद इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। अगले ये उस पे है सफ़े पे, उसमें कहा गया, सफ़ा नंबर 6 का आखिरी पैराग्राफ निकालिए फैसले का जी, सफ़ा नंबर 6। उसमें कहा गया कि जो प्रिजनर यानी इमरान खान नियाज़ी और उनकी सियासी जमात या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इंश्योर करेंगे कि पब्लिक गैदरिंग जो है वो ना हो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की आसपास। ये फ़र्क रख लें, हमारे कुछ दोस्त शिफा को आज शिफा कह रहे हैं। आज शिफा आई वाला अस्पताल है पिंडी करीब, ये शिफा इंटरनेशनल जो पीटीआई की डिमांड थी पिछली बार। नंबर 2, prisoner or any person related or associated with him in any capacity shall not use the medical reports। मेडिकल रिपोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उस सिलसिले में उनकी सेहत के बारे में कोई मालूमात नहीं दी जाएगी। इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द डायरेक्शंस कंटेन्ड हेयरइन, such non-compliance shall be viewed strictly and the facilities granted under this order may be withdrawn। अगर आपने अदालती अहकामात की पाबंदी ना की तो जितनी भी सहूलियात खान साहब को दी गई हैं वो फ़ौरन ख़त्म कर दी जाएंगी। इन द इवेंट दैट द गवर्नमेंट और एनी ऑफ इट्स फंक्शनरीज हैज़ एनी कंप्लेंट, अगर हुकूमत को या उसके किसी मातहत इदारे को इस पर अमल दरामद में मसला दरपेश हो तो वो हमें बता सकते हैं, हम उस पर सख्त एक्शन ले सकते हैं। तो आज अलीमा बीबी ने कह दिया। अलीमा बीबी आज इस मंजर से गायब थी। मैं तो अलीमा बीबी ने क्या कहा था कि नहीं उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, ब्लड प्रेशर वाली खबरें गलत हैं, या उन्हें इल्म नहीं था या उनकी कोई सूरत हाल किसी और नहज पे थी। क्रेडिट गोज़ टू वन मैन। मैं आपको बता दूं आज ये बात ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बातें बड़ी अहम हैं। बैरिस्टर गौहर क्या कुछ नहीं पीटीआई के सोशल मीडिया ने उनके साथ किया। बाहर बैठी क़यादत ने, यूट्यूबर्स ने बैरिस्टर गौहर के साथ क्या कुछ नहीं किया। वो शरीफ बंदा जो जिम्मेदारी उसको दी गई वो निभाने की कोशिश करता रहा।
یہ جو باہر بیٹھی یوٹیوبر مافیا ہے، ڈالر مافیا، انہوں نے پی ٹی آئی ورکر کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا. جو لوگ یہاں بھگت رہے تھے نا، وہ جانتے ہیں وہ کس مشق میں تھے اور کیسے سروائیو کر رہے تھے. وہ یہاں تک لے کے آئے معاملہ، وہ بات چیت کرتے رہے، وہ ملاقاتیں کرتے رہے. کریڈٹ گوز ٹو بریسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کی یہاں موجود قیادت کے اوپر. دستیاب قیادت انکمپیٹنٹ ہے، وہ ایک اور مسئلہ ہے. جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو، وہ اور مسئلہ ہے. بیچ میں علیمہ بی بی جیسے نکلتی تھیں اپنے ہی وکھرا انداز لے کے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن یہ جو باہر بیٹھے اور غائب لوگ ہیں، یہ جس طرح سے ڈرائیو کرے تھے، اس سے کیا ملا ہے؟ کچھ ملا ہے؟ اجازت دیجئے، کیونکہ 29 دن کی ڈیڈ لائن مل چکی ہے دو بڑے خاندانوں کو. السلام علیکم.